بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو، لیکن اس کا استعمال کرنا نہ چھوڑے تو اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک واقعہ اس طرح تھا، تو انہوں نے آواز دیا، شکیل بھائی آؤ نا، بیٹھو نا۔ دکان تھی ان کی، میں بیٹھ گیا۔ چائے پیو؟ میں نے کہا چائے کیسی عادت نہیں ہے، پیو نا، جی خوش ہوگا میرا۔ اچھا تمہارا جی خوش ہوگا تو پلا دو۔ چائے پیا تو میں نے کہا پان بھی کھاؤ۔ میں نے کہا یار پان وان کی تو عادت ہی نہیں، کہاں پان کی عادت لگا رہے ہو؟ کہنے یار ایک آدھ پان میں تو کچھ حرج نہیں ہے، مزہ آئے گا۔ تو میں نے کہا چلو مجھے بھی مزہ آ جائے تھوڑا سا۔ تو ہم نے کہا اچھا سنو، اس میں کچھ ڈلوانا نہیں، تمباکو وغیرہ، ایک دم سادہ پان لانا۔ ان کے آدمی کو نے بھیجا، وہ پان لایا، اس میں کچھ ڈلا ہوا تھا۔ میں نے کہا پان لیا اور کہا کہ نہیں اچھا میں جاتا ہوں، مجھے دیر ہے، تو میں بیٹھوں گا دیر ہو جائے گی، پان راستے میں کھاتا جاؤں گا۔ منہ میں ڈال لیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پیتا ہے دکھائی نہیں دیتا، اس کا نام صبر ہے، جس سے اللہ ملتا ہے۔ پینے کی بھی چیز ہے، کھانے کی بھی چیز ہے۔ غم کھاتا ہے تو یہ غم گسار بن جاتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو غم کی چیزیں پیش آتی ہیں، کچھ دن میں اگر وہ صبر کر لیتا اور غم کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ غم خود اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ غم جب آتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس دل ٹوٹنے پہ جو کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ عافیت کے ساتھ رکھ کے ہر غم کو ایک نعمت سمجھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا دل سب سے زیادہ توڑا گیا ہے، اور ان سے زیادہ بڑا تعلق والا کوئی نہیں، جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ مانگنا تو نہیں چاہیے ایسی چیزیں کہ مصیبت مانگی جائے، لیکن اگر آ گئی تو اللہ کے لیے اگر اس غم کو برداشت کر لیا، اور جو غصہ آیا تھا اس کے بدلے میں اس کو پی گئے، صبر کر لیا، تو پھر جب اللہ مل جائے، ارے بھائی دنیا کی بڑی چیز اپنی پہنچ سے زیادہ مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ سے بڑی کیا چیز ہوگی جب وہ مل جائے گا؟ تھوڑا بھی ملے تو بہت ہو گیا ہمارے جیسوں کے لیے۔ تو اس لیے کیا کہہ رہا تھا، یہ پینے کھانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ پان کھا کے نکلے۔ ہاں پان کھا کے نکلے، ہاں پان کھا کے نکلے۔ اب منہ میں ڈالا تو پہلے اندازہ نہیں لگا، لیکن ایک دو بلڈنگ میں نے کراس کیا تو مجھے چکر آنے لگا۔ تو میں وہاں ایک اوٹا تھا، بمبئی کی زبان میں چبوترا، بمبئی میں اوٹا بولتے ہیں، تو اس چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ اب جاؤں تو چکر آ رہا ہے، گر جاؤں گا۔ مقدر سے کچھ بدنام ایسا ہو کہ بہت لوگ جانتے ہیں، ایک صاحب گزرے تو ہم نے کہا بھائی سنو یہاں، تو پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا بعد میں بتا تو تم یہاں اپنا کندھا دو۔ کندھا؟ زندگی میں کندھا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا موت قریب آ رہی ہے، ادھر آؤ۔ تو پھر پہنچے واپس، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لسی پی لو تو ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا پہلے تم نے چائے پلایا، پھر پان پلایا، اب لسی پلاؤ گے؟ مقدر میں کچھ زیادہ لکھا ہے، تمہارے یہاں پلا دو تاکہ میں چلنے کے لائق تو ہو جاؤں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کتنا تمباکو کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، تو انہیں بھی پہلی دفعہ کڑوا لگتا ہے، انہیں بھی کڑوا لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو پہلے میٹھا لگتا ہے، ان کو کڑوا لگتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں چھوڑتے، اور یار دوست کھلانا نہیں چھوڑتے۔ اور رکھینی گٹکا کیا کہتے ہیں، ایسے جو ایسا بناتے ہیں ہتھیلی میں، ہتھیلی پہ رکھ کے بناتے ہیں، ایسا رکھ کے ایسا انگلی انگوٹھے سے رگڑتے ہیں، پھر ایسا مارتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے پتہ نہیں، پھر اس کو ایسا پکڑتے ہیں چٹکی سے، پھر منہ بناتے ہیں، ایسا کر کے ڈالتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ڈالتے ہیں نا، کبھی ایسا کیا نہیں ہے لیکن ایکشن صحیح ہے نا یہ میرا، ہاں؟ تو ایک ایسے ڈھونڈتے کچھ ہم لوگ ابھی ایک جگہ ایسی یہاں پہنچ گئے کہ وہ ایک دم پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں تو پنویل کے ارد گرد چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، بہت سی پہاڑیاں ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک ٹوپی والا جوان جو ہے ہاتھ میں لے کے ویسے ہی رگڑ رہا تھا،
تو میں نے کہا اس سے تھوڑی دوستی کریں گے، ابھی گاڑی یہاں لگاؤ سائڈ میں. تو ہمیں سائڈ میں گاڑی لگا دیا، سمین ساتھ میں تھے. تو نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا دو یار. تو اس نے سمجھا کہ یار اچھا ہے ہماری برادری کا آ گیا ہے، جو ہمیں پسند ہے ویسے بھی پسند ہے. او بناتے بناتے میرے پاس ہی آیا، میرے پاس آیا تو مجھے چھینک شروع ہو گئی. تو میں نے کہا نیا کھلاڑی ہوں بھائی، ابھی ذرا تم ذرا تھوڑا دور سے بناؤ یار. وہ بنا لیا تو ایک چٹکی میں رکھ کے مجھ کو دینے لگا. اتنی دیر میں 2-4 سوال میں نے اسے کر لیا تھا جو کرنا چاہیے تھا، مجھے ضرورت تھی، کر لیا تھا. میں مسکرایا، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں تو اگر اس کو کھا لوں گا تو تمہاری دکان پہ ہی سو جاؤں گا، اس لیے پھر ایسا مہمان کیوں اٹینڈ کرتے ہو، اس کو جانے دو. تو وہاں سے چلا آیا. بمبئی میں ہم نے جگہ بہت بدلا ہے، کبھی یہاں رہے، کبھی وہاں رہے، کبھی وہاں رہے. ویسے بھی دنیا سے چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہنا ہی ہے، کہاں قبر ہے پتہ نہیں ہے. پھر وہاں بھی لوگ رہنے نہیں دیں گے، جن کا بس چلے گا قبر تک پہنچائیں گے، اس کے آگے جو لوگ آئیں گے تو کہیں اور لے کے جائیں گے. اللہ جنت میں لے جائے. جنت ہی آخری ٹھکانہ ہے، اور نماز سے جنت بنتی ہے. اور جس کی نماز بنی اس کی جنت بنی، جس کی جنت بنی اس کی دنیا بنی. جس کو تمباکو کڑوا لگا اس نے کھانا نہیں چھوڑا. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ کچھ دن رہا ہوں تو افطاری کے وقت دسترخوان لگا ہے، تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ جو سال بھر کھانے کو نہیں ملتا وہ پورے رمضان میں مل جاتا ہے. رمضان ہم لوگ کو کھلانے کے لیے آتا ہے، کھانے کے لیے آتا ہے. کھاؤ خوب، جتنا کھاؤ. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، کھاؤ، شکر ادا کرو. کیا حرج کی بات ہے، کوئی خراب بات تھوڑا ہی. اب وہ طرح طرح کا آئٹم ہوتا ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ امام صاحب ہمارے جہاں اس وقت رہتا تھا، امام صاحب ایک کھجور ایسے منہ میں ڈالتے تھے اور پانی پیتے تھے اور جاتے تھے. تو یار ان کو پتہ نہیں کیا ہے، لگتا ہے کہ اس سے کھاتے ان کو حاجت محسوس ہوتی ہے، بھاگتے ہیں کہ نماز پڑھانا ہے، کیا ہے. ابھی ایک دفعہ پیچھے چل کے دیکھوں کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. ہے اب ان کچھ ایسی ٹائپ کے ہے بمبئی والے، تو کیا کرے. تو میں بھی اٹھ کے گیا. لوگ بولے شکیل بھائی کہاں جا رہے کھاؤ. میں نے کہا نہیں ذرا آتا ہوں. میں اتنی جلدی دسترخوان اٹھتا نہیں، بعضی جگہ ایسی ہوتی کہتے بھائی آرام سے کھا لو. بہت سے مزدور ایسے ہیں جن کو یہاں آئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنے گھر پہنچیں گے بہت دیر ہوگی، اچھا ہے تھوڑا سا پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو اچھا ہے. بعضی جگہ ٹرسٹی حضرات اور امام لوگ ایسا کرتے ہیں تاکہ بیچارے پیٹ بھر کے کچھ کھا لیں گے. جتنی گنجائش ہے اتنی دیر ان کو چھوڑتے ہیں، کھا لیں. تو گیا تو دیکھا تو باہر انہوں نے کچھ جیب سے پڑیا نکالا اور منہ میں ڈال لیا. میں نے کہا کہ کتنی شاندار چیز ہوگی ہے جو اتنی افطاری کا آئٹم چھوڑ کر یہ بھاگ کر آئے. تو میں نے کہا امام صاحب روز اکیلے کھاتے ہو، ذرا ہم کو بھی دو نا. تو کہنے لگے آپ کے بس کا نہیں ہے یہ. مجھے تو میں جوان تھا جب سے میری عادت ہے اس کے کھانے کی. میں نے کھاتے کیا یہ تو بتا دو. کہنے لگے جانے دیجیے، نام مت پوچھیے. میں نے کہا جس کو کھا کر ہمیں چکر آ جائے گا یہ وہی چیز ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ کو چکر آ جائے گا. تو میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں آتا. کہنے لگا ارے میں تو جوانی سے کھاتا رہا ہوں، مجھے کہا چکر وکر، میں تو 2 پڑیاں کھا لوں گا ابھی ایک جلدی سے موقع ملے گا. تو ایسی کڑوی چیز انہوں نے کھانا نہیں چھوڑا تو افطاری کا اتنا آئٹم چھوڑ دیتے اس کے لیے. کڑوی چیز میٹھی لگ گئی. اور ہمیں نماز کڑوی لگتی ہے جی نہیں لگتا، لیکن ہم اس کڑواہٹ کو برداشت کر کے پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو میٹھی لگنے لگے گی. یہ ہمیں کڑوی لگتی ہے. 2 رکعت نماز اتنی بھاری ہے کہ زائد نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اور ہم متبع سنت بھی مانے جاتے. ماشاءاللہ بہت متبع سنت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر نماز پڑھتے تھے، نماز میں تھک جایا کرتے تھے، اور ہم آرام بھی ہے تو بھی نماز 2 رکعت پڑھنے کو تیار نہیں کہ کڑوی لگ رہی ہے. کچھ ملتا تو ہمارا بھی دل ویسے ہی لگتا جیسے سیٹ کا دکان پہ لگتا ہے، مال ملتا ہے. سر سجدے میں جانے کے بعد اللہ کی معیت و قربت کا احساس ہو جاتا
تو ہمیں نماز اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ کی قسم اچھی ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں اس بات کو، اللہ کی قسم اچھی ہے. ایک نوجوان نے مجھ سے یہ کہا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، کہ میرے پاس صرف 20 منٹ رہتا ہے. کتنا؟ 20. میرا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ میرے پاس صرف 20 منٹ رہتا ہے، اور یہ 20 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کالج کا پڑھا، ڈگری ہولڈر لڑکا، جوان، کہتا جی چاہتا ہے میں اور لمبی نماز پڑھوں، مگر میرے پاس وقت ہی نہیں رہتا. اور ایک جوان مولوی صاحب، ایک تو ڈگری ہولڈر بتائے، ایک مولوی صاحب، کہنے لگے کہ وہ رمضان کے مہینے میں مغرب کے بعد عشاء کا وقت بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیوں احساس ہوا ایسا، وہ تو بتاؤ. کہنے لگے وہ اصل افطار کے بعد جب نفل کی نیت باندھتا ہوں، سوچتا ہوں 6 رکعت پڑھوں، ہوا بھی ان کی حافظ بھی ہیں وہ، پھر ابھی 6 رکعت ہوتی نہیں پوری کہ اذان ہو جاتی ہے عشاء کی. کہنے لگے نماز اتنی اچھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے پڑھتے ہی رہو. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں اپنے لیے، میں نے کہا نا آج بیان نماز کا کروں گا میرے لیے، کہ اگر ان کو اچھی لگتی ہے تو ہم کو اچھی کیوں نہیں لگ سکتی. اور ان کو پوچھو کہ تم کو اچھی کیوں لگنے لگی. جب تم نے نماز پڑھنا شروع کیا، نفل نماز جو پڑھنا شروع کیا، تو تم کو اس وقت ایسے ہی اچھی لگتی تھی؟ تو ان کا جواب ملے کہ نہیں، پہلے تو اتنی اچھی لگتی نہیں تھی، لیکن جب سنا کہ بار بار پڑھنے سے جی لگنے لگتا ہے اور اچھی لگنے لگتی ہے تو اس کی مشق کیا، اور اب اچھی لگنے لگی کہ جی چاہتا ہے کتنی نماز پڑھوں. تو شکیل سے کہتا ہے کہ تھوڑا وقت طے کر لیں کہ اس وقت ہم کچھ رکعتیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت طے کر لیں کہ ہم 10 منٹ پڑھیں گے. اس سے عمل آسان ہو جاتا ہے. ہم اس وقت 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں گے. 5 منٹ ہی طے کر لو، لیکن طے تو کرو جس میں قرات جو ہے یہ لمبی لمبی نہیں کریں گے، اس کو تھوڑی سی مختصر کریں گے. اب ایک دم چھوٹی بھی نہیں کریں گے کہ بس وہی فلق اور ناس پہ چلے جائیں گے. نہیں، رکوع سجدے لمبے کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو بھی اس کی مناسبت سے کچھ تھوڑا بڑا پڑھ لیں گے. لیکن اس میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ایک چیز کو دوہرا نہیں رہے ہیں. قرآن میں آگے جو کچھ لکھا ہے پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدے میں ایک ہی چیز کو دہرایا جاتا ہے. اور جب ایک ہی چیز کو دہرائیں گے تو کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ 3 دفعہ 4 دفعہ تک تو ذہن ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے. اب اس کے بعد تھوڑی سی یکسوئی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جب تک اللہ یاد نہیں آئے گا جب تک پڑھتے ہی رہیں گے. رکوع اور سجدے میں ایک ہی چیز کو دہرانا ہے، الگ الگ چیزیں پڑھنا نہیں ہے. رکوع میں جو پڑھنا ہے وہ رکوع میں پڑھنا ہے، جو سجدے میں پڑھنا ہے وہ سجدے میں پڑھنا ہے. تو یہ دہرانے کی وجہ سے کوئی چیز دہرائی جاتی ہے تو یاد ہو جاتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا تصور یہ بنا کے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، اور سجدے میں خاص طور سے یہ سوچ کر کہ میں بہت زیادہ اللہ سے قریب ہوں. اب اللہ پاک کو چھوڑ کر ادھر ادھر میرا ذہن جائے گا تو اس سے زیادہ اچھا موقع تو کوئی ہے ہی نہیں قریب ہونے کا. اور جب ہم اتنے قریب ہو کر ان کو یاد نہیں کر سکتے دل سے تو ہم بازار میں کیسے یاد کریں گے؟ اس لیے ہماری بازار میں نگاہ خطا کرے گی، اور جو بول رہے ہیں اس کا دھیان نہیں ہے تو زبان کی بھی لغزشیں ہوگی، اور بوڑھے ماں باپ پر غصہ کریں گے، بیوی بچوں پر غصہ کریں گے. اور جب یہی دہراتے دہراتے سبحان ربی الاعلی اور اطمینان سے کہیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ایسے نہیں، گنتی نہیں، پڑھتے ہی رہیں گے جب تک اللہ کی یاد. تو کبھی کبھی کہیں سے پیمنٹ آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے 50,000 روپیہ ہوگا، تو جب 50 سے اوپر جاتا ہے، 50 نہیں نکلتا، تو 70 ہوتا تو اچھا تھا یار. جب 51-52 ہو گیا نا تب 70 ہوتا تو اچھا تھا.
60 تو ہونی چاہیے, 1-2 نوٹ زیادہ نہیں ہے, شاید 60 ہوگا. نوٹ کی طلب ہے تو تھوڑی زیادہ ہو تو اچھا ہے, اور اللہ کے نام کی مٹھاس و طلب نہیں چاہیے تو جلدی سے جلدی سر اٹھتا ہے. اور میں تو پیر صاحب ہوں تو مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو چھوٹا نوٹ 500 کا نوٹ کئی دیتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے یار 5000 نہیں ہو 10,000 ہو تو اچھا ہے, اور 10,000 نکل جاتا تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو سجدے میں اللہ کا نام زیادہ ہو تو زیادہ ملے گا نا کہ نہیں ملے گا؟ تو وہاں کیوں جی نہیں لگتا؟ تو بتا نوٹ میں لگتا ہے, سجدہ بتا رہا ہے نوٹ میں لگتا ہے اور اللہ کے قدموں میں نہیں لگتا. لیکن کیا کریں, ہم کو دوسرے کے حساب سے تو فرصت ہی نہیں, اپنا کب کریں گے؟ ایک وقت طے کر لیں کہ ہم اتنی دیر نماز میں لگائیں گے, پھر نہیں کہے گا نفس کی جلدی کرو جلدی کرو, کہ ہمیں 10 منٹ تو پڑھنا ہی ہے نا, تو اب جلدی جلدی نماز کیوں پڑھیں گے؟ جب 10 منٹ میں نے نکال ہی لیا ہے تو اطمینان سے پڑھیں گے, اور جب وقت نہیں طے کریں گے تو پھر جلدی جلدی ہوگا. ہم نیک اعمال کے لیے تھوڑا وقت نکال کر طے کر لیں, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی, کہ اتنی دیر ہم یہ کام کریں گے. ہم 20 منٹ روز دعا مانگیں گے. کتنے منٹ؟ 20 نہیں طے کریں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے تو 5 منٹ ہو جائے گا تو شیطان کہنا شروع, ارے بہت ہو گیا, لمبی کتنی لمبی دعا کرو گے, کتنی لمبی دعا کرو گے, بس کر دو. 10 منٹ طے کر لیجئے, نہیں 20 منٹ. تو جس چیز کے لیے آدمی وقت نکال لیتا ہے کہ یہ وقت ہمارا اس لیے ہے, تو وہاں پر اتنا وقت لگانے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی. ہماری آج کی میٹنگ ہے, آدھا گھنٹہ تقریباً لگے گا, تو ہم ذہن بنا کے بیٹھے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کتنا یار 15 منٹ ہو گیا, 17 منٹ ہو گیا, 20 منٹ ہو گیا. ہم تو ذہن بنا کے بیٹھے آدھے گھنٹے کا, تو ہم گھڑی نہیں دیکھیں گے, ہم آدھے گھنٹے کے اطمینان سے. تو ایسے ہی ہم نماز کے لیے بھی کچھ طے کر لیں نا, اور اچھے عمل کے لیے بھی طے کر لیں. ہم یہ سب طے نہیں کرتے, ہم کو موقع ملا تو کر لیا, نہیں موقع ملا تو چھوڑ دیا. دنیا کے کوئی کام ہم نہیں چھوڑتے, کو جہاں نفع ملتا ہم کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن دین کے لیے کچھ طے نہیں کیا. اور یہ نماز اللہ کی قسم کڑوی نہیں, بہت میٹھی ہے, ورنہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا جاتا ہے. اور اگر ہم تھک کر نماز پڑھیں گے تو جو بغیر تھکے میں لذت ہے وہ تھکنے میں لذت ہے. لیکن طے کر لیں کہ یہ تھکان میں ہم 5 منٹ نماز پڑھیں گے, 10 منٹ کی نماز پڑھیں گے, منٹ طے کر لیں, ورنہ جلد بازی رہے گی. نہیں بہت تھک گئے, اتنی دفعہ کہہ کر بہت تھک گئے, بہت تھک گئے, بہت تھک گئے, اور اب تو ایک دم سو جانا چاہیے, نیند کا بڑا غلبہ ہے, یہ سب کرے گا. بولے ہم کو 10 منٹ تک پڑھنا ہے, تو کتنا بھی بولے تھک گئے, ہم کو چھوڑنا ہے نہیں. تو دیکھو پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ساری سستی بھی جاتی ہے, اور سارا ذہن کا انتشار بھی جاتا ہے. اور کرنے والے تو یہ بھی کرتے ہیں کہ 10 منٹ تو نے بہت پریشان کیا, اچھی نہیں ہوئی, اگلے 10 منٹ اور پڑھوں گا. تو دوسرے دن شیطان کہتا ہے کچھ مت بولو, اس کو پڑھ لینے دو. نفس کہتا ہے اس کو پریشان مت کرنا, ورنہ 10 کے 10 اور پڑھے گا, 10 منٹ ہو, چھوڑ دے اس کو. منشا تو اچھا ہی ہونا تھا, 10 منٹ میں ہو گئی, اچھی تو اچھی ہو گئی, لیکن اللہ کی قسم جب اچھی ہو جائے گی تو نہ 10 منٹ نہ 20 منٹ. جب موقع ملے گا تو نیت باندھ دے گا کہ یار 5 منٹ باقی ہے, 5 منٹ میں کچھ پڑھ لو نا 2 رکعت. ابھی جانے میں 12 منٹ باقی ہے, 12 منٹ میں کچھ پڑھ لو نا. ایک صاحب تو یہ کرتے تھے, کہتے تھے بھائی میں تم کو 10:15 بجے بلایا ہے, تم 10:15 بجے آنا, تم 10:15 سے پہلے آ کر میرے گھر کی گھنٹی نہیں بجانا, تم نیچے کھڑے رہنا, گھر کے باہر رہنا. وہ تکلف تھے, کہنے لگے کیوں ایسا ہے؟ بولے تم یہ سب مت پوچھو, تم کو جو بولنا وہ کرو. تو انہوں نے کہا بتا دینا یار. اب یاری دوستی جب ہوتی ہے تو آدمی کہتا اچھا. بولے میرے پاس اگر 5 منٹ رہتا میں سوچتا ہوں 5 منٹ اطمینان سے نماز پڑھ لوں گا, اور اس میں تم ایسے لوگ آتے ہیں جو 5 منٹ باقی رہتا ہے 15 منٹ ہونے میں گھنٹی بجا دیتے ہیں, تو انتشار ہو جاتا ہے کہ میں نے کب بلایا تھا پہلے. تو ہے نا ایسے لوگ جو 5 منٹ کی نماز کی نیت باندھ کے 5 منٹ بھی اصول لے رہے ہیں, تب ان کو اچھی لگنے لگی. اس لیے ہمیں بھی نماز اچھی لگنے لگے گی, ہم تھوڑی سی مشاقی کر لیں, اور یہ بنی تو سب بن جائے گا, پھر تو کچھ بگڑا رہے گا ہی نہیں. اور جہاں جہاں شیطان بگاڑنے آئے گا اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا, یہاں بگڑ جائے گا, ادھر مت جا, ادھر آ جا.
اور کھینچ لے گا اس راستے پہ جسے لے کے شیطان نقصان پہنچاتا ہے، کھینچ لے گا اور نفع کے راستے پہ ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے۔